السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو افضل ترین اعمال قرار دیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزوں کو آپ شمار فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اہل مدینہ نے بتلایا کہ چونکہ ھذا یوم صالح، یہ وہ معزز دن ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، تو اس خوشی کے اندر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے، ہمارا تعلق زیادہ نبی کے ساتھ ہے، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوں گے، ہم بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں، اس کا ثواب بھی بیان فرمایا کہ سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جو بندہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ روزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کی شمولیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ بندے کے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے جو سابقہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر اس بندے نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو یقیناً اللہ نے اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کیے، اگلے بھی کیے، اور اب اگر محرم کے 10 عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی اللہ مزید گناہوں کو دھو دے گا اور 1 سال کے جو ماضی کے اس کی زندگی کے گناہ ہیں اللہ صاف کر دے گا۔ اب ایک مسئلہ بڑا متنازع بن چکا ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 رکھا جائے، 10 کا رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، اکثر کاموں میں آپ یہود کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں تو اس میں موافقت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے صحیح مسلم میں روایت ہے لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں 2 قول نقل کیے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا یا پھر میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے اس میں روزہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، انہی سے مصنف عبد الرزاق کے اندر بہقی کے اندر روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب تم کیا کرو، صوموا التاسع والعشر وخالفوا اليہود، 2 روزے رکھو جس سے سارے کام درست ہو جائیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھو، 9 کا بھی روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ یعنی اگر انسان 10 کا روزہ رکھے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہو جائے گا، اور اگر 9 کا رکھے گا تو یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ تو گویا بہترین طریقہ یہ ہے، چونکہ یہ صحیح سند سے موقوف روایت موجود ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ دونوں طرح انسان کو موافقت ہو جائے۔ بعض احباب 9 کے قائل ہیں چونکہ وہ اس حدیث سے جس کے اندر یہ احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، چونکہ حدیث کے اندر احتمال موجود ہے۔ اگر کوئی ساتھی 9 کا صرف روزہ رکھتا ہے تو اسے برا بھلا یا ملامت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر جب اجتہاد کیا جاتا ہے جو بھی اس سے مفہوم اپنی عقل و دانست علم و فہم سے لے کے عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوتا۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھ لیں، 10 کا بھی روزہ رکھ لیں، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، خوشی میں شامل بھی ہو جائے، اور کہیں ہم اس اجر سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے ہم دونوں روزے رکھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہر عمل سنت کو مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کے بعد، عمل سے پہلے عمل کی توفیق اور عمل کے بعد قبولیت کی دعا اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔